طارق مغیث الرومی اور قریب کھڑے لوگ ہمہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ زرد پوش ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، خوش رنگ اور بیش قیمت پوشاک پہنے تھا۔ اس کے گلے میں جواہرات کا نہایت قیمتی ہار پڑا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور کہا، میں ایک بدبخت یہودی ہوں، میرا نام امامن ہے، قرطبہ کا رہنے والا ہوں، جواہرات کی تجارت کرتا ہوں۔ میں عرصہ سے یہاں مقیم ہوں اور تمام ممالک میں میری ساکھ ہے، عزت ہے، خدا کی دی ہوئی دولت بھی کافی ہے، مگر اس ملک کا نرالا قانون ہے، کوئی آئین نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ حکام بس جس کے پاس دولت دیکھتے ہیں اس کی دولت لوٹ لیتے ہیں، جس کی حسین بیوی یا لڑکی دیکھتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں۔ طارق نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، شاید تمہاری دولت چھین لی گئی ہے۔ امامن، جی نہیں دوست، چھین لیتے تو مجھے اتنا رنج نہ ہوتا۔ طارق، تو کیا بیوی کو اڑا لیا ہے؟ امامن، عرصہ ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ طارق، اچھا تو بیٹی کو چھین لیا ہے؟ امامن نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جی ہاں، میری مرحومہ بیوی کی یادگار، میری آنکھوں کا نور، دل کے چین اور کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا ہے۔ یہ کہتے کہتے امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ طارق، مغیث اور دوسرے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ طارق نے کہا، امامن غم نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو واپس لا کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ امامن، مجھے آپ کی ذات سے یہی امید ہے۔ طارق، کون لے گیا ہے آپ کی بیٹی کو؟ امامن، حضور، جب سے رازرق اس ملک کا بادشاہ بنا ہے تب سے لوگوں کی جان و مال اور آبرو خطرے میں پڑ گئی ہے، اور وہ اس درجہ سے آکار ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کی آبرو روزی بھی شروع کر دی ہے، جو بادشاہ بیگم کے پاس تہذیب و تربیت حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک لڑکی فلورینڈا کو، جو جون جولین کی لڑکی ہے، ہوسکاری کے بھینٹ چڑھایا گیا ہے۔ طارق، ہم کو معلوم ہے۔ امامن، اس نے تمام ملک میں کچھ عورتیں اور لوگ چھوڑ دیے ہیں، وہ جس عورت اور لڑکی کو حسین دیکھتے ہیں پسلا کر، لالچ دے کر اور دھمکا کر لے جاتے ہیں۔ طارق، رازرق کی عمر کیا ہے؟ امامن، بوڑھا ہے حضور، اس خبیث کو بڑھاپے میں سیاکاری کی سوجی ہے۔ طارق، لیکن لوگ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ امامن، حضور، سمجھائے کون؟ سب بندے نفس بن کر عشرت کے ناپاک گھڑے میں جا پڑے ہیں۔ طارق، جب تو ان کی حالت قابل افسوس ہے۔ امامن، حضور، ہم یہودیوں کی حالت قابل رحم ہے۔ سب سے زیادہ ہم تیر ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، دولت ہماری لوٹی جا رہی ہے، نیز ہماری ہی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ طارق، مگر وہ بھی تو تباہی اور بربادی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ امامن، خدا کرے کہ وہ کہیں جلد غرق ہو۔ طارق، خدا کی گرفت سخت ہے، وہ ہر بدکار قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ امامن، ہم یہودیوں کا بھی یہی ایمان ہے۔ طارق، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری لڑکی کو کون لے گیا ہے؟ امامن، شاہ رازرق کا ایک معتمد لے گیا ہے، میں اس کا نام نہیں جانتا۔ طارق، کیا بہکا کر لے گیا ہے؟ امامن، نہیں حضور، میرے سامنے اور میرے آدمیوں کی موجودگی میں زبردستی لے گیا۔ جس وقت اسے لے جایا جا رہا تھا وہ رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی معصومانہ نگاہیں کہہ رہی تھی کہ میں اس کی امداد کروں اور اسے ان درندوں سے بچاؤں۔ امامن کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے آئے، نیز اس کا گلا روندھ گیا۔ طارق نے تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو امامن، دیکھو، جب انسان زیادہ غمگین، زیادہ پریشان اور زیادہ متفکر رہتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور تم کو اپنی بیٹی کو رہائی دلانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں جوش انتقام پیدا کرو اور ظالموں سے انتقام لو۔ امامن، ضرور لوں گا، انتقام لینے کی تو میں نے اس وقت قسم کھا لی تھی جب کہ وحشی انسان میرے قرۃ العین کو لے گئے تھے۔ طارق، مجھے افسوس ہے
میں نے تمہاری لڑکی کے دل گداز داستان سننے کی فرمائش کر کے تمہارے دل کو دکھایا۔ اماماً اگرچہ اس روح فرسا داستان کو سناتے وقت مجھ پر غم و عالم کا غلبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے میرے غم کا کچھ بار ہلکا بھی ہو جاتا ہے، اور میرے محترم آپ کو تو میں خود اپنے درد انگیز داستان سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عیسائی کیا بن گئے ہیں۔ طارق، جب تو تم سناؤ، حالانکہ تمہاری داستان سننے سے ہی ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اماماً جو انسان انسانیت رکھتے ہیں ضرور ان پر اثر ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھیڑیوں نے میری بچی کو پکڑا اور اس نے میری طرف دیکھا تو میں ضبط نہ کر سکا اور اپنے پارائے دل کو چھڑانے کے لیے بڑھا، مگر ان میں سے دو خونخوار انسانوں نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دھکا دیا کہ میں گر پڑا، اور گرتے وقت میرا سر دروازے کی سنگی بازو سے ٹکرایا، میں بے ہوش ہو گیا۔ طارق نے دانت پیستے ہوئے کہا، بے درد انسان۔ اماماً انہیں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین کرنا ہے۔ وہ بھیڑیے ہے، بھیڑیے، بے رحم و شفاق اور خونخوار۔ طارق، خدا انہیں سزا دے گا۔ اماماً ہزاروں ستم زدہ ہاتھ اٹھا کر انہیں کوس رہے ہیں۔ طارق، اچھا، جب تم ہوش میں آئے؟ اماماً جب میں ہوش میں آیا تو وہ اسے لے جا چکے تھے، اور چونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے دولت بھی لوٹی اور چلے گئے، مگر مجھے دولت کی پرواہ نہ تھی۔ جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب لے جاتے، مگر میری بچی کو چھوڑ جاتے، مگر وہ دولت بھی لے گئے اور میرے دل کے ٹکڑے کو بھی لے گئے۔ مجھ پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ میں نیم پاگل ہو گیا، ایک کمرے سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں بھاگا پھرنے لگا۔ دیر تک میری یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں تھک کر گر پڑا۔ نیند تو کیا آتی، شاید ضعف طاری ہو گیا تھا یا پھر صدمے کا اثر بھی باقی تھا، جس کے سبب مجھ پر غش آ گیا۔ اسی عالم میں نے ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو کہ مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، تیری لڑکی محفوظ ہے اور اسے چھڑانے والے بھی آ گئے ہیں۔ جزیرہ خضر میں جا، وہ تجھے وہاں ملیں گے۔ میں نے دریافت کیا، حضور میں کیسے انہیں پہچانوں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے سفید اور سادہ پوشاک اور چوڑے چوڑے دامنوں سے پہچاننا۔ وہ سب امامے باندھے ہوں گے، ان کو دنیا مسلمان کے نام سے پکارتی ہے۔ سب کو اس سے یہ سن کر کمال تعجب ہوا، لیکن تعجب کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ اندلس کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹ کر رہیں گے۔ اماماً نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، صبح ہو گئی تھی، میں نے مکان بند کیا اور آپ کی تلاش میں یہاں چلا آیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ مل گئے۔ طارق، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ اماماً 1 مہینے کا ذکر ہے حضور۔ طارق، تمہاری لڑکی کا نام کیا ہے؟ اماماً بلقیس ہے حضور۔ طارق، مگر تم یہودیوں میں تو ایسا نام نہیں رکھا جاتا۔ اماماً حضور، یہ بات مشہور ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نہایت خوبصورت تھی، میری بیٹی بھی بے حد حسین ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کا نام بلقیس ہی رکھا۔ طارق، اچھا، تم کو کچھ معلوم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے گئے ہیں؟ اماماً حضور، اتفاق سے ایک عیسائی سپاہی مل گیا تھا اور وہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو کہ اسے پکڑ کر لے گئے تھے۔ میں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ بلقیس تدمیر کے لشکر میں ہے۔ طارق، اور تدمیر کا لشکر کہاں ہے؟ اماماً قریب ہی ہے، شاید یہاں سے 4-5 میل ہوگا۔ طارق، پھر تو یہ مناسب ہے کہ ہم آج یہیں ٹھہر جائیں اور صبح ہوتی ہی ان پر حملہ کریں۔ اماماً حضور، چونکہ میرے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی ہے، اس لیے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان وحشیوں پر اسی وقت حملہ کر دیا جائے، لیکن صحیح راہ یہی ہے کہ آج یہیں قیام کیا جائے اور کل صبح ہی ان پر حملہ کر دیجیے۔ مغیث الرومی اور دوسرے افسروں نے بھی یہی مشورہ دیا، چنانچہ اسی جگہ لشکر مقیم ہو گیا۔ چونکہ مسلمان نہ خیمے لائے تھے نہ گھوڑے، لہٰذا آسمان ہی کے زیر سائے رات بسر کرنے کی ٹھان لی۔ رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا۔
امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو رہے۔ صبح بیدار ہوئے، ضروریات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو امامن ان کو حیرت اور استعجاب بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ ان کی خدا ترسی کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ اس نے ایک ہی شب ان کے پاس رہ کر دیکھ لیا اور اندازہ کر لیا کہ وہ لوگ فضول تکلفات اور بیہودہ باتوں سے کوسوں دور ہے۔ ان کا مشغلہ خدا پرستی ہے۔ خوش اخلاق ایسے کہ اس نے آج سے پہلے ایسے خوش اخلاق لوگ نہ دیکھے تھے۔ نماز پڑھتے ہی ہر مجاہد نے اپنا اپنا بستر اور تھوڑی تھوڑی رسد باندھ کر اپنی کمر پر لگائی اور نہایت اطمینان کے ساتھ صف در صف کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے۔ اگرچہ طارق اس لشکر کا سپہ سالار تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا، مگر غلام اپنا بستر کمر سے باندھ دیتا اور طارق اپنا۔ یہ مساوات دیکھ کر امامن کے دل پر اور بھی گہرا اثر ہوا۔ اسلامی لشکر نہایت اطمینان اور استقلال سے چل پڑا اور اب ان کا ہر قدم جزیرہ سب سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ مسلمان خوب جان گئے تھے کہ اس جزیرے کے اختتام پر تدمیر سے مقابلہ ہوگا۔ انہیں اس مقابلے کی بڑی مسرت تھی اور فرط انبساط سے سرشار ہوتے ہوئے قدم اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ابھی آفتاب نصف النہار کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ یہ جزیرہ سب سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کچھ ہی دور چل کر عیسائی لشکر کو دیکھا جو خیموں کے اندر پڑا آرام کر رہا تھا۔ انہیں مطلق بھی یہ خبر نہ تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں نے اس میدان میں جاتی ہی نہایت زور سے اللہ اکبر کا غلغلہ انداز نعرہ لگایا۔ عیسائیوں نے اس نعرے کی آواز سنی، وہ گھبرائے ہوئے اپنے خیموں کو اندر سے نکلے اور حیرت انگیز انداز سے مجاہدین اسلام کو دیکھنے لگے۔ یہ تدمیر کا لشکر تھا۔ دور تک خیموں کے پیچھے چھولداریاں تھیں اور ان کے پیچھے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جن حیرت بھری نظروں سے عیسائی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر سخت متعجب ہو رہے ہیں۔ تدمیر جوان تھا اور نہایت چالاک، تجربہ کار اور بہادر۔ اس نے فوراً ہی اپنے لشکر کو مسلح ہو کر مجاہدین اسلام کے مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اندلس کی عیسائیوں نے بھی اس سے پہلے کسی مسلمان کو نہ دیکھا تھا۔ وہ انہیں رہ کر یہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں، مگر جب تدمیر نے انہیں تیار ہو کر لڑنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اپنے خیموں میں جا گھسے اور نہایت سرعت سے مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہونے اور میدان جنگ میں نکلنے لگے۔ طارق نے فوراً ہی مجاہدین کو صف بستہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ مسلمان پیدل تھے اور کسی کے پاس بھی گھوڑا نہ تھا، نیز گھوڑا تو گھوڑا، تمام مجاہدین اسلام کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ زرہ بختروں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اکثر لوگوں کے پاس تلواریں اور نیزیں تھی، کچھ کے پاس محض تیر اور کمانیں تھیں اور بیشتر افراد لاٹھیاں ہی لیے ہوئے تھے۔ طارق نے انہیں اس طرح سے صف بستہ کیا کہ سب سے اگلے صف ہر 4 ایسے آدمیوں کی تھی جن کے پاس تلواریں اور نیزیں تھیں۔ بیچ میں ایک کمان والے کو کھڑا کر دیا اور دوسری، تیسری اور چوتھی صفوں میں صرف تلوار اور نیزے والے رکھے اور 5ویں صف میں صرف تیر انداز کھڑے کیے اور ان کی پیچھے لاٹھیوں والے صف بستہ کیے۔ جس وقت انہوں نے اس ترتیب سے شیران اسلام کی صف بندی کی تو اس وقت تدمیر بھی اپنے لشکر کو صف بستہ کر چکا تھا۔ اس کے تمام سپاہی لوہے کے زرہ بختریں پہنے، پورے ہتھیار لگائے، گھوڑوں پر سوار، بڑی شان و شوکت سے کھڑے تھے۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بے سر و سامان مجاہدین اسلام کو حقیر و ناچیز سمجھ رہے تھے۔ تدمیر اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور چند قدم بڑھ کر بآواز بلند پکارتے ہوئے بولا، اے لوگو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو؟ چونکہ تدمیر نے اپنی زبان میں گفتگو کی تھی، اس لیے کوئی بھی مسلمان اس کی بات نہ سمجھا۔ طارق نے امامن کو بلوا کر دریافت کیا، تم اس سے جانتے ہو یہ کون ہے؟ امامن نے جواب دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ تدمیر ہے، عیسائی لشکر کا سپہ سالار۔ طارق، اس سے دریافت کرو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے۔